باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ البقرہ سورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 198۔ کل جب ہم نے یہاں سے پڑھا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر گناہ نہیں، تمہارے اوپر کوئی پینلٹی نہیں ہے، تمہارے کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان تبتغوا، یہ کہ تم چاہو ڈھونڈو، فضلا من ربکم، سپیریئرٹی تمہارے رب کی طرف سے، جو فضل ہے، جو فضیلت ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اس کو ڈھونڈنے میں، اس کو تلاش کرنے میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جب تم حج پہ جاؤ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر ہم نے بتایا کہ حج ہے کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بتایا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پکار پہ لوگ حج کو جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دور دراز علاقے سے بلایا، ایک تو اپنے معاملات ختم کرنے کے لیے، وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، معاملات ختم کرنے کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مویشی پالتو اور جو معاملات ختم ہوں گے، جھگڑے ختم ہوں گے، لوگوں کے فائدے کے لیے وہ موجود ہوئے ہیں، لوگوں بینیفش، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ ہم یہاں پر ہے ناس، کہ ناس کو بلا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ ہم نے کل پڑھا۔ اور دوسرا یہ کہ جو تعالیٰ نے ان کو پالتو مویشی جانور دیے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر نام لیں، خود بھی کھائیں اور فقیروں کو بھی کھلائیں، یہ بات ہوگی۔ تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم پھرو من عرفات، عرفات سے کہاں جانے کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے؟ بیت العتیق جانے کا کہہ رہا ہے نا۔ تو عرفات جس چیز کو لفظ ہے نا، عرفو یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ عرفہ کا مطلب یہ ہے، عراف ہے نا، وہ جو سورہ اعراف میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہی ہے کہ جس چیز کی نشاندہی کرائی گئی ہے، جہاں سے پھرو، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، اللہ کی جو شاعر ہیں ان کے نزدیک، مشعر الحرام، حرام جو شاعر ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کا یاد کرو، ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ، اس کو یاد رکھو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، جو ہم نے کل پڑھا سارا، کہ وہاں جانا ہے بیت العتیق پہ، ادھر پھیری مارنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کے اپنا جھگڑا ختم کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس کو وہاں جا کے ذبح کرنا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر پھرو، پلٹا کھاؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے انسان پلٹا کھا رہے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور ہے، رحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَکُم، جب تم کمپلیٹ کر لو تمہارے معاملات، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد رکھو اللہ کو، كَذِكْرِكُم، جیسا یاد رکھتے ہو آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ اب جو بات کہی گئی ہے نا، یہ جس طریقے سے لوگ کو جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیت بتاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے پیروی کرو، مَا نَزَّلَ اللَّهُ، کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی آباء و اجداد کو وہ یاد رکھتے ہیں، ذکر اپنے مائنڈ میں آباء و اجداد کو رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طریقے سے اپنے آباء و اجداد کو تم لوگوں نے دماغ میں رکھا ہوا ہے، وہاں گئے ہو، اللہ کے گھر گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، ابراہیم کو کہا ہے کہ بیتی، میرے گھر کو پاک رکھ شرک سے، وہاں جو تمہیں نصیحت کی گئی ہے، جو معاملہ تمہارا حل کیا گیا ہے، جو جھگڑا ختم کرایا گیا ہے، اس کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو، یہ آگے پتہ چلے گا۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس انسانوں میں سے ہے، من یقول، جو کہتا ہے، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، آتنا، ہم کو دے، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کہ کچھ لوگ انسان ایسے ہیں،
اب ایسا کون انسان ہوگا جو بول رہا کہ مجھے دنیا میں سب کچھ دے دے، آخرت میں مجھے کچھ نہیں چاہیے؟ یہ جب بندہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں نا، اور وہ اسی دنیا کے مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو ایکچولی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے بس مجھے دنیا کا ہی چاہیے۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہم کو پالنے والے، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم کو دنیا میں بھی اچھا دے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے دنیا میں ہم جھونپڑی میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کے فقیری اختیار کر لیں گے۔ فقیر تو تمام انسان ہے، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، تو اس سے مانگو۔ فقیر ہیں تو مانگیں گے نا، تو اچھا مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہم کو پالنے والے ہمیں دنیا میں دے اچھا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھا دے، وقنا عذاب النار، ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو دنیا میں کماتا ہے آخرت میں وہی کاٹے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا مطلب یہی ہے کہ جس کو دنیا میں اچھا ملے گا نا، اسی کا تو آخرت کے اچھا ہے۔ جو دنیا نے مال اپنا کماتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، تو اصل میں اس کو اچھا تو نہیں ملا نا، اس کو تو اس کے اپنے اعمال میں گھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہم نے ان کو ڈھیل اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے ان اعمال میں گر جائیں، ان کو موت آ جائے اور وہ کافری موت مریں، اس کو اچھا تو نہیں ملا نا، اسی لیے آخرت میں بھی اس کا برا ہے، تو خود کمایا ہے اس سے۔ وَذْكُرُوا اللَّهَ، اور یہ جو تم نے یاد کرنا ہے اللہ کو، یہ جو تمہارا جو پروسیجر ہے، وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ بھی چند معدودات، معدودات تعداد والے، چند جو گنے ہوئے کاؤنٹیبل ڈیز کے اندر ہے، فی ایام معلومات، وہ کتنے ہیں؟ فمن تعجل فی یومین، جو بیج 2 دنوں کے اندر کر لے، یعنی 2 دن کے اندر اندر کر لے، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، اس پہ گناہ نہیں۔ ومن یعنی کہ 2 دن کے اندر اندر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کر دیتا ہے کہ 2 دن سے اوپر اس کا معاملہ چلا جاتا ہے، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر بھی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ایام معدودات ہیں۔ اب لوگ بولیں گے کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ تو وہ لوگ ہیں جن کا اللہ اس کے رسول سے، اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، جس نے 2 دن کے اندر معاملات اپنے کمپلیٹ کر لیے، یا جن کا معاملہ 2 دن سے اوپر چلا گیا۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقى، واسطے اس شخص کے جو خود کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے، سرنڈر کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، جھکو اللہ کے آگے، سرنڈر کرو خود کو اللہ کے آگے۔ وَاعْلَمُوا، اس چیز کو اپنی مائنڈ میں رکھو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم لوگ اس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ اب حج ہے کیا؟ وہاں ہو کیا رہا تھا؟ وہاں ہو کیا رہا تھا؟ جو بندے نے کہا نا آپ نے کل فلاح و بہبود کی بات کی، وہاں ہو کیا رہا تھا؟ تو دیکھو، وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے ہیں، مَن يُعْجِبُكَ، کہ بھلا لگتا ہے تجھ کو، تعجب ڈالتا ہے تجھ کو، قَوْلُهُ، اس کی بات، کہ کچھ لوگ ایسے آئے ہیں حج پہ جو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ تجھے ان کی باتیں بہت بھلی لگتی، فی الحیات دنیا، دنیا کے معاملات میں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کی سوچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور ہے وہ بہت بڑا جھگڑا کرنے والا۔ حج ہے ہی خصمان کے درمیان، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ کیسے؟ کہ اس کو تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پھرتا ہے، جب وہ پلٹا مارتا ہے، یہ مطلب وہ صلح نہیں کرتا، صرف بولنے کی حد تک تھا، جب اس کے اوپر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
وَإِذَا تَوَلَّا جب وہ لوٹے، سعیٰ فی الارض کوشش کرتا ہے بیچ زمین کے، ترجمہ لکھ رہے ہیں جب وہ لوٹے زمین اپنے ملک میں، سعیٰ فی الارض کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، لیفسد فیہا کہ اس کے اندر فساد کھڑا کرے، یعنی وہاں پہ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ فساد کے بغیر والی۔ فساد کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ اصلاح۔ تو حج میں کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کے کاموں کی باتیں ہوتی ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ وہ لوگ وہاں پہ جمع ہوں لوگوں کے فلاح و بہبود، لوگوں کے فائدوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسانوں میں سے ہے جس کی باتیں تجھ کو بھلی لگتی ہیں، مگر جب وہ گواہ بناتا ہے کہ جو اس کے اندر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں یوں ہی کروں گا۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے اندر، یعنی کہہ رہا ہے کوئی تفصیل نہیں ہے کسی کے لیے، بالکل سچ بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، مال لے جاتا ہے، پیسہ لے جاتا ہے، میں نے اپنے ملک میں یہ کام کرنے ہیں، مجھے اتنی دولت چاہیے، میرا کوئی یہ کام ہے، یہ معاملات ہیں، یہ گرانٹ دی جائے مجھے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ زمین میں لوٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا کہ اس میں فساد کرے، وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ و برباد کر دیتا ہے کھیتی کو اور نسل کو۔ بھوک پیدا کرتا ہے وہ، کرائم پیدا کرتا ہے وہ، لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے۔ یحلک الحرث، حرث کھیتی، بھوک پیدا کرتا ہے، والنسل، نسل کشی کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، یعنی معاشرے کے اندر فساد کرتا ہے، اصلاح نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی حج کے اوپر وہ آدمی کیسے باتیں کر رہا تھا؟ بھلی باتیں کر رہا تھا، اچھی باتیں کر رہا تھا، کس سے؟ اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول کی طرف سے اناؤنسمنٹ تھی حج، جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود، کہ انسانوں کی سٹیبلٹی کے لیے، انسانوں کے لیے یکون جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، لوگوں کی سٹیبلٹی کے لیے، لوگوں کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو محترم ٹھہرایا۔ وہاں پر آیا تو ہے، معاملات پہ لے کر آیا ہے رسول۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجھے ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں، مگر یہ بندہ جو ہے وہ الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے۔ جب یہ واپس پہنچتا ہے اپنے ملک میں تو یہ وہاں پہ خون خرابہ فساد کرتا ہے، نسل تباہ برباد کرتا ہے، کھیتی کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یہلک الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ، جب کہا گیا لہو واسطے اس کے اتق اللہ، خود کو اللہ کے آگے جھکا، سرنڈر کر، اخذتہ العزہ، اس کو آمادہ کرے غرور، طاقت، بالاسم، گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم، اس کا جو روکنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ٹھکانہ جو ہے، حسبہ، اس جہنم جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت بری جگہ ہے۔ سمجھ آیا حج پہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں آنے سے لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے کچھ یوں بھی ہیں، مَن یشری، جو بیچتا ہے، نفسہ، خود کی خواہش، خود کے نفس کو مار دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ کہ ایک آیا تھا، اس کی اپنی تھی، نہیں میں یہ نہیں چاہتا یار، میں اگر یہ کیا تو میرے اتنے معاملات خراب ہو جائیں گے، اپنی خواہشات، نفسہ، اس نے کیا کیا؟ یشری نفسہ، بیچ دیا اپنے نفس کو، کس کے بدلے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہیے کہ اللہ اس چیز میں راضی ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات ماننے والے ہو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، جھکنے میں۔ جو اللہ کے آگے جھکنا ہے اس کو اس طریقے سے کرو، جھکنے میں ایسے داخل ہو، کافہ، پورے کے پورے، اللہ کی بات کو پورا کے پورا ایکسیپٹ کرو، ولا تتبعوا، مت پیروی کرو،
خطوات الشیطان، شیطانی رستوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو حج کا پتہ چل گیا، حج کیا ہے؟ چل گیا؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جی یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، کہ جی ایسی چادر باندھنی ہے اور یہ کرنا ہے اور فلانا ڈھمکانا، سب کے سب ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگائے، فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگائے، ڈاواں ڈول ہوئے، لیفٹ رائٹ ہوئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس بیانات آ گئے، ہدایت آ گئی اللہ کی طرف سے، بینات من الہدا، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ سخت طاقتور بادشاہ ہے۔ هل ينظرون، کیا تم لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہو، الا یہ کہ ان یاتیہم اللہ، کہ تمہارے پاس اللہ آ جائے، فی ظلل، سایوں میں، من الغمام، بادلوں سے، والملائکہ، اور ملائکہ، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے حکم کا، وإلی اللہ ترجع الامور، یہ جتنے بھی امور ہیں یہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، کوشچن کر بنی اسرائیل سے پوچھ، he is among the بنی اسرائیل، he was among the بنی اسرائیل، that why Allah says question, raise the question to بنی اسرائیل، سل بنی اسرائیل ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بشارت دی کہ میں تمہیں اے بنی اسرائیل بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام جو ہے وہ احمد ہے۔ تو جب وہ آ گیا کہہ رہے سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ، بنی اسرائیل اسرائیل کے فالوورز، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی، اسرائیل اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے نومینیٹ کیا، جو اللہ کی بات کہنے والا ہے، جو اللہ کی بات ماننے والا ہے، اور اس کے فالوورز جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی بات مانتے ہیں۔ مشرکین کے ساتھ تو یہ قرآن بات نہیں کرتا۔ یا بنی اسرائیل، سوال کر، سل بنی اسرائیل، سوال کر اے اسرائیل کے فالوور، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہم نے دیں ان کو آیات، نشانیاں، بینہ، دلیلیں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور کتنی نعمتیں انہوں نے بدل ڈالی اللہ کی، من بعد ما جاءتہ، بات اس کے کہ ان کے پاس آئی، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ زجنا، اچھی لگتی ہیں، للذین، واسطے ان لوگوں کے کفروا جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو کیا اچھا لگتا ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو اللہ کی نعمتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، والذین اتقوا، اور جو لوگ خود کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، فوقہم، وہ ان کے اوپر یوم القیامہ ہنسیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے، بنی اسرائیل سے سوال کر، ان کو میں نے کتنی نعمتیں، کتنا رزق دیا میں نے ان کو، اور کتنی نعمتیں انہوں نے جھٹلا دی۔ تو جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی نعمتوں کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ اس کو بیجا اڑا رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، یعنی شکرانہ ادا نہیں کر رہے، کافر ہیں وہ ایمان والوں پہ، یعنی شکر ادا کرنے والوں کو جو شکرانہ ادا کر رہے ہیں، جو اللہ نے ان کو مال دیا اس کی راہ میں سے خرچ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہنستے ہیں۔ اور وہ لوگ، والذین اتقوا فوقہم، ان کے اوپر یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہنسیں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حسابہ رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ، انسان ذات ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ کان الناس، یہ جو انسان ہے، امۃ واحدہ، ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی لوگ ہیں، امۃ واحدہ،
فبعث اللہ النبیین، پس کھڑے کیے اللہ نے پروفٹس، مبشرین پیغام رسا، پیغمبر بشارت دینے والے، ومنذرین وارننگ دینے والے، ڈرانے والے، وانزل معہم الکتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب، جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، اسکرپٹ بنایا ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان کے اوپر نازل کیا، ان کو بتایا کہ میرے بندوں کو۔ اب یہ کیوں بات آئی اوپر آیا بنی اسرائیل، تو جو اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی کھڑے کیے وہ کون تھے؟ اسرائیل تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کے اوپر کتاب نازل کی، تو جو اس کو ماننے والے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیین کھڑے کیے، مبشرین جو پیغام رساں تھے، ومنذرین وارننگ دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے، وانزل معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب کا نزول کیا، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں۔ وہ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں نبیین، اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل۔ تبھی تو کہہ رہے سل بنی اسرائیل، ہمیں کوئی اور ہدایت نہیں دیتا، ہمیں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ سل بنی اسرائیل، کوشچن کر بنی اسرائیل سے، کوشچن کس سے کر؟ بنی اسرائیل سے۔ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی میں نے تمہیں نعمتیں دی، کھلی دلیلیں، ومن یبدل، اور کتنی کھلی جو تم نے بدل ڈالی نعمت اللہ، من بعد ما جاءت، بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئی۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اچھی لگتی ہیں ان لوگوں کو جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی شکر ادا نہیں کرتے، شکرانہ ادا نہیں کرتے دنیا کا جیون۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ ہنستے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، یعنی شکر ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے خود کو اللہ کا آگے سرنڈر کیا ہوا ہے، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر، وہ ان کے اوپر ابھی ہنستے ہیں، اور وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہنستے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے۔ لوگ ایک ہی طرح کے ہیں، کان الناس، یہ جو انسان ہے، امتم واحدہ، ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر فبعث اللہ النبیین۔ واٹ از دی میننگ آف نبیین؟ نبی، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، نبی مائی انفارمر، میرا خبری۔ آگے لکھا ہے مبشرین پیغام رساں، ومنذرین ڈرانے والا، کہ اگر یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو جہنم ملے گی۔ پھر منذرین میں ڈرا رہا ہے کہ جہنم ایسی ہوگی، ایسی وارننگ دے رہا ہوں تمہیں۔ مبشرین و منذرین از دی ڈیفینیشن آف نبیین، کہ وہ خبر لے رہا ہے، خبر تمہیں اللہ کی خبر بتلا رہا ہے کہ اللہ یہ جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے وہ یہ خبر دیتا ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، بالحق، ریالٹی کے ساتھ، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ حکم کرے، بین الناس، انسانوں کے درمیان۔ تو انسان کیا ہو گئے؟ جو اسرائیل کو ماننے والے ہیں وہ سب کیا ہو گئے؟ بنی اسرائیل۔ جو اسرائیل کو فالو کرنے والے ہیں وہ سب بنی اسرائیل ہو گئے۔ یحکم بین الناس، کس چیز میں فیصلہ کرے؟ فیما، بیچ اس چیز کے، اختلفوا فی، جس میں وہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، وما، اور نہیں، اختلاف کیا، فیہ، اس میں، الا الذین، صرف ان لوگوں نے، اوتوہ، جو وہ دیے گئے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ لوگوں نے اختلافات اسی میں کیا جو ان کو چیز دی گئی۔ جس چیز کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا وہ ٹھیک اپنے معاملے میں ٹھیک چل رہے تھے، نیچرلی ٹھیک تھے۔ جب بتا دیا کہ یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے، یا یوں کرنا ہے اور یوں نہیں کرنا، تو جس طرح کہا تھا انہوں نے اس طرح انکار کر دیا، اور جس سے منع کیا تھا وہ کرنا شروع کر دیا۔
کب؟ من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس جب بیانات سٹیٹمنٹس آ گئی، بغیم بینہم، آپس کی بغض کی وجہ سے، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، آپس کی حکم عدولی کی وجہ سے، فہد اللہ، اللہ نے رہنمائی کی، للذین، ان لوگوں کی، آمنو، جو انہوں نے اللہ کی بات مانی، لما، واسطے اس چیز میں رہنمائی کی، اختلفوا فی، جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، من الحق، حق سے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی۔ ہمیں کیسے اس نے دکھلا دیا سیدھا راستہ؟ کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اللہ کی جو بیانات آ گئے، ہم نے ان کی بات مانی۔ آمن، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی راہ دکھاتا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم لوگ یہ حساب لگاتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور ابھی نہیں پہنچی تم کو وہ جو پہنچی من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم البأساء، کہ ان کو پہنچی، ان کو ٹچ ہوئی، ان کو پہنچی سختی، مصیبت، والضراء، تکلیف، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، زلزلے والا لفظ ہے، وزلزلوا، جھنجھوڑے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقول الرسول، حتیٰ یہاں تک کہ، یقول، وہ کہنے لگے رسول سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، معہ، ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب ہے اللہ کی مدد، الا، یاد رکھو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ ایمان ہے کیا کہ اللہ نے نعمتیں دی، ان نعمتوں کا شکرانہ ہے کیا؟ آگے لکھا ہوا ہے، یسألونک، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، اچھا بتاؤ کیا خرچ کریں؟ یسألونک، تجھ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کل کہو، ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرو اچھا، کہ اگر تم نے کچھ خرچ کرنا ہے اور وہ کاؤنٹ ہو اچھے میں، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے، والاقربین، قریب والوں کے لیے، والیتامى، یتیم والوں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور رستے کے لوگوں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کام کرو اچھا، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر سٹرگل فرض کی گئی ہے، تمہارے اوپر کوشش فرض کی گئی ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جو تم کو بری لگتی ہے، وَعَسَىٰ، اور قریب ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے اچھی ہو، وَعَسَىٰ، اور قریب ہے، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ جس چیز کو تم دوست رکھتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تم کو بری لگتی ہو۔ بندہ بولے آپ نے قتال کا ترجمہ سٹرگل کیوں کیا؟ تو انسان، جیون تیرا، تو اگر خود کو کہتا ہے کہ تو ایمان والا ہے، تو تجھے ابراہیم کے رستے کی پیروی کرنی ہے۔ ابراہیم کا رستہ، کہ جو اللہ نے تیرے پاس نبی بھیجا ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے، تو اس کو مان، اس کو فالو کر کے، جو نعمت اللہ نے تجھ کو دی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر، یعنی کفر نہ کر، شکر ادا کر، اس نعمت میں سے کنٹریبیوٹ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیسے خرچ کا، تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والدین کے لیے، قریب والوں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو کوئی اچھا کرے گا اس کے لیے۔ تجھے یہ کرنے کے لیے تجھے لڑائی لڑنی پڑے گی لوگوں سے، لوگ نہیں خرچ کریں گے، تو نے کوشش کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے۔ تو تمہیں یہ چیز بری لگ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قریب ہے کہ جو چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ،
وہ تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو۔ اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب یہ تم کوشش کرتے رہو گے، اسٹرگل کرتے رہو گے، اس دوران تمہارا لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، قتال بھی ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ تم کو آگے بتا رہا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جس میں تم نے قتال نہیں لڑنا۔ ان 4 مہینوں میں تمہارا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ٹائم ہے عام پبلک کے لیے، ناس کے لیے، کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے معاملات اور لوگوں کے فائدے کے لیے تم سب نے مسجد الحرام میں جمع ہونا ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگوں کے فائدے کے لیے مسجد حرام میں جمع ہونا ہے، وہاں اپنے جھگڑے ختم کرنے ہیں اور بیت العتیق پہ جانا ہے، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو وہاں پہ بہیمۃ الانعام میں سے اس کو جو دن گنوائے گئے ہیں ان میں جا کے ذبح کرنا ہے۔ یسألونک، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، ان کے متعلق، الشہر الحرام، حرام مہینے کے متعلق یہ تم سے سوال کرتے ہیں، قتال فی، کہ اس کے اندر لڑائی کے متعلق، کہ جو کوئسچن ریلیٹ کر رہا ہے کہ شہر، یہ نہیں پوچھ رہا کہ کون سے ہیں شہر حرام، کہ اللہ تعالیٰ بول دے کہ ان کو کہہ دے کہ صفر، ربیع الاول اور محرم یہ جو ہیں یہ حرام ہیں، اور ذوالقعدہ، ذوالحج۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، یہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں شہر حرام کے بارے میں، قتال فی، کہ کوئسچن جو ریلیٹ کر رہا ہے اس میں لڑائی کے متعلق، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل ان کو کہو قتال فیہ کبیر، اس میں جو لڑائی ہے وہ بہت بڑی ہے، وصد عن سبیل، اور برابر ہے روکنے کے رستے سے، کس کے رستے سے؟ سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، وکفر بہ، اور وہ برابر ہے اللہ کے رستے سے انکار کے، اور وہ برابر ہے کفر کس کے؟ والمسجد الحرام، وہ مسجد الحرام کا بھی انکار ہے، واللہ کے رستے سے بھی انکار ہے، اور اللہ کے رستے سے وہ روکنا ہے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور نکالنا اس کے گھر والوں کا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اس کے اندر والوں کا نکالنا۔ اب اس کے اندر والے کب اس میں ہوں گے؟ شہر الحرام کے اندر، یسألونک عن الشہر الحرام، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اس میں سے، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بڑا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، کہ ہم تم نے ان کو چھوٹ بھی دی ہے کہ 4 مہینے زمین پہ گھوم پھر لو، مگر یہ پھر بھی تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ حتیٰ یردوکم عن دینکم، کہ وہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، کہ اگر وہ طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْکُمْ، جو کوئی پھرے گا تم میں سے، عن دینہ، خود کے دین سے، فیمت، اور وہ مارا گیا، وَهُوَ کافر، اور وہ کافر ہوا، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے ختم ہو گئے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ آگ والا ہے، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے اپنے رستے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے رستے سے پیچھے نہیں ہٹنا، نہیں تو تم جہنمی ہو گئے۔ مر جا مگر ایمان کی حالت میں مریو۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ اللہ کی بات مانتے رہے، کون لوگ؟ والذین، وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور اسٹرگل کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، یعنی جو اللہ نے ان کو مال دیا تھا اس کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے رستے میں کوشش کرتے رہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے۔ جہاد جہد کی جمع ہے، لوگوں کو بھی بولتے رہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سوال آیا یسألونک ماذا ينفقون سے، تو لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے جب تم یہ کہو گے کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے۔ لوگ بولیں گے تجھ کو پالتا ہوگا، میں تو خود محنت مزدوری نوکری کرتا ہوں، اگر میں جگہ اللہ پال رہا ہے اور میں یہ پیسے اٹھا کر تقسیم کر دوں لوگوں میں، وہ تم سے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب تم اپنے ساتھ 10-15 لوگ ملا لیں گے تو تمہیں وہ لوگ بھی اپنے لوگ ملا لیں گے، اور تمہیں اور تمہارے لوگوں کو تمہارے گھروں سے نکالنا کوشش کریں گے۔
تو یہ ہے مسلمان. تمہاری نماز سے کسی کو کیا تکلیف ہوگی؟ تمہاری نماز سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تمہاری صلات سے لوگوں کو تکلیف ہوگی جب تم صلات قائم کرو گے. صلات کیسے قائم کرو گے؟ کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے جب تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سٹارٹ کرو گے اور لوگوں کو بولو گے، بھلے لوگوں کے پاس جاؤ گے کہ بھائی لوگوں تے مال خرچ کرو، تمہارے ساتھ اب 14 15 20 25 لوگ جڑیں گے. جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ بولیں گے یہ بندہ روز آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو مال دیا اسے خرچ کرو. وہ بھی پھر اپنا گروپ بنائیں گے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں گے. قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ حج میں لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، پھر وہ اس پہ قائم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر وہ اس بات سے گھروں سے نکال دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں ان لوگوں کو زمین پہ دسترس دوں تو یہ لوگ صلات قائم کریں، یہ لوگ صلات قائم کریں. اور اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میں پڑھے دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو کل ہم نے پڑھا تھا سورہ حج میں، جو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ جو جس نے شرک کیا تو وہ آسمان سے گرا اور پرندے اس کو لے گئے، وہ اس چیپٹر چل رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مویشی جانور دیے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام پھیرو. آگے آ رہا ہے اذن کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 38، ان اللہ بے شک اللہ یدافع دفع کرتا ہے عن الذین ان لوگوں سے آمنو جو اللہ کی بات مانتے ہیں. کن کو دفع کرتا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. خیانت کرنے والوں یعنی کفر کرنے والے، یعنی شکر کرنے والے نہیں، شکرانہ دینے والے نہیں، کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، وہ ان نعمتوں میں خیانت کر رہا تھا. اللہ نے اپنے بندے پہ نعمتیں کی کہ اس کو مال دیا کہ تو خود بھی کھا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا، اور جو میں نے تیرے کو امانت دیا اس میں خیانت نہ کر، میری راہ میں خرچ کر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں سے ان خیانت کرنے والوں کو دور کرتا ہے، اور اجازت دیے گئے ہیں، اذن پرمٹ دیے گئے ہیں، للذین واسطے ان لوگوں کے اجازت نامہ ہے، یقاتلون کہ لڑائی کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے بأنہم ظلموا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 پڑھ رہے ہیں. کون لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے؟ الذین وہ لوگ اخرجوا من دیارہم جو خود کے گھروں سے نکال دیے گئے. ابھی تو انہیں بتایا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کو مانو گے، اللہ کے رستے پہ چلو گے، اسٹرگل کرو گے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جب تم کوشش کرو گے، ایمان لاؤ گے، اللہ کے اوپر خرچ کرو گے اور لوگوں کو بھی بولو گے خرچ کرو، اور بولو گے کہ ہم سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں گے. صرف اس وجہ سے صرف اس وجہ سے ان یقولوا کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے. تم نے دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ کسی کو نکال دیا گیا ہو جس نے کہا ہو کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، پھر اس کو گھر سے نکال دیا ہو. یہاں سنی بھی اللہ کو رب بولتا ہے، شیعہ بھی رب بولتا ہے، احمدی بھی اللہ کو رب بولتا ہے، مالکی، حنفی جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کو ہی رب بولتے ہیں. کوئی کسی کو گھروں سے نکالتا ہے؟ نہیں نکالتا. بھارت کے اندر سب سے زیادہ دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، وہ سب اللہ کو رب مانتے ہیں. کوئی نکالتا ہے ان کو ان کے گھروں سے؟ وہاں پہ اپنی عیدیں بھی منا رہے، تہوار بھی منا رہے ہیں. اللہ کی کتاب سچی ہے، برحق ہے. جب تم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، اللہ کے اوپر، اللہ کا مطلب ہے جہان والوں کو پالنے والا. جب تم یہ بولو گے کہ تیری جیب میں جو پیسے ہیں اور میرے بینک میں جو پیسے ہیں، میری جیب میں جو پیسے ہیں، تیری جیب میں جو پیسے ہیں، وہ اللہ نے ہم کو پالا ہے، وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو اپنے بیوی بچوں کے اوپر اپنے معاملات پہ خرچ کر، اور جو اللہ نے تجھ کو رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر. اور پھر تب وہ نہیں دیں گے، تم ان کے اوپر حد قائم کرو گے، ان کو مجبور کرو گے، ان سے جزیہ لو گے، اپنے بندے اکٹھے کرو گے جو لوگوں سے مال وصول کریں گے. پھر تمہارے جب بندے جڑ جائیں گے تمہارے ساتھ، تو پھر تم بول رہے ہو کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے.
پھر تم نے کہا الا یقول ربنا، کہ تم نے صرف یہ کہا کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، تو تم لوگوں کو الذین اخرجوا من دیارہم، تم لوگوں کو نکال دیا کہ تمہارے گھروں سے بغیر حق، بغیر حق کے، کہ تم کوئی ریالٹی نہیں بنتی تھی، کوئی جرم نہیں بنتا تھا، تم نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو پالنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اگر اللہ لوگوں کو پرے نہ کرے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، تو کیا ہو، ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، صوم کی جمع ہے، وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، کہ یہ کیا ہے، یذکر فیہا، جس میں یاد رکھا جاتا ہے اس میں اسم اللہ کثیرا، اللہ کی تعلیم کثرت کے ساتھ۔ کیا مطلب، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ، اللہ مدد کرتا ہے، مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، آگے لکھا ہوا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا طاقتور ہے۔ کہ جب تم باہر نکلے ہو اور تم نے کہا ہے، اللہ کن کی مدد کرتا ہے، اللہ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف، جب تم نے کہا کہ بھائی اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے وہ کھاؤ پیو، بیوی بچوں پہ لگاؤ، یہ غریب فقیر مسکین لوگ ہیں کے پاس کپڑے پہننے کے نہیں، اوڑھنے کے نہیں، کھانے کے نہیں، جو تمہارے کو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے ان کے اوپر خرچ کرو، اور جو امیر لوگ ہیں، کشائش رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس گئے ہو، ان پہ کرو، تو تم جب کس کی مدد کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے آپس میں تم نے جب یہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو وہ کیا کیا، لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیا یہ کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر کیا ہوا، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم ان کو زمین پہ دسترس دیں، یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، ان کی مدد، عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ان کی مدد کرے گا، وہ ان کی مدد کرے گا۔ کہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جب میں زمین پہ دسترس دوں، اقاموا الصلاۃ، تو صلاۃ قائم کریں، اضاعوا الصلاۃ نہیں کریں گے، الذین هم عن صلاتهم ساہون نہیں ہوں گے، یہ ہیں اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کیا مطلب، وامروا بالمعروف، اچھے کام کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور منکر کام سے منع کریں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے تمام کام جو فائنل ہیں وہ اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے بات فائنل، اتھارٹی اللہ کی، کسی کو عبادت کرنے سے گھر سے نہیں نکالا جائے گا، نہ نکالا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے لوگ اپنے ملک کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اپنی زمین کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے تھوڑا لڑتے ہیں۔ اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے لڑتے ہوتے تو ہم سے اچھی کسی کی فوج ہے، کسی کی نکب سے کشمیر آزاد کرا کے بیٹھے ہوتے، 5 منٹ میں فلسطین آزاد کرا لیں۔ تو اپنی اسٹیٹ کے لیے اور اپنی کیا کہتے ہیں زندگی کے لیے اور اپنی عیاشی کے لیے اور اپنے ویجز کے لیے لڑتے ہیں، اس سے کیا لینا دینا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے؟ کوئی بھی نہیں، اور نہ ان لوگوں، نہ سویلین کا۔ یہ تھوڑا کہ سویلین نے قسم کھائی، جو بندہ اس کتاب کے اوپر ایمان لاتا ہے تو وہ مجاہد ہے نا، اسٹرگل کرنے والا، جہد کرنے والا۔ وہ تیرا جہد کس سے، پہلے تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کہ یہ تو بول کہ مجھ کو پالنے والا اللہ ہے، نو، ہم کو پالنے والا اللہ ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو نکال دیے گئے خود کے گھروں سے بغیر ریالٹی کے، الا، صرف اس طرح سے، ان یقولوا، انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہم کو پالنے والا اللہ ہے، ہم کو پالنے والا اللہ ہے۔ اصحاب کہف والے لوگوں نے کیا بات کی تھی، ہم کو پالنے والا اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے معاشرے کے اندر رحمت نازل کرتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ پہلے کوشش تو کرو، اسٹرگل تو کرو۔
کوشش اسٹرگل کیا ہے؟ 80 لاکھ کی گاڑی میں ٹریول کر رہا ہے، 1 کروڑ کی گاڑی میں ٹریول کر رہا ہے، جی ہاں جی اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ بھیک مانگنے والی نے دروازہ کھٹکرایا یا مانگنا شیشہ نیچے کیا، 10 روپے اس کو دے دیا۔ ہاں جی ہم بڑے نمازی ہیں، جمعہ تو میں چھوڑتا ہی نہیں، فجر بھی نہیں چھوڑتا۔ کیا خرچ کرتے ہو؟ وہ جی ہمارے وہ جو پیر صاحب ہیں ادھر ہم دانے بھی بھجواتے ہیں، عرس بھی کرواتے ہیں ہم، اور اپنے محلے میں قرآن خوانی بھی کرا دیتے ہیں، ہم کھانا کھلا دیتے ہیں لوگوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ایسے لوگوں کے شر سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ وہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے سوال کر کتنی نعمتیں میں نے ان کے اوپر کی، کتنا کا انہوں نے انکار کیا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ، کتنی نعمتوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تپسیا ہے، یہ نوکری تھوڑی ہے، یہ تو تپسیا کر رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک ہندو کوئی تانترک بیٹھا ہوا ہے جو منتر پڑھ رہا ہے، اور یہ اسی طریقے سے وہ تپسیا کر رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں نا کہ 40 دفعہ یا رزاق بول تو تیرے کو وہ رزق دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخانہ جملے استعمال کر رہا ہے۔ تو نے اس کی ذات جو رزاق ہے تو نے کنڈیشنل کر دی، کنڈیشن تو نے 40 دن کی 40 کاؤنٹ کی لگائی کہ 40 دفعہ بولے گا یا رزاق تو وہ پھر تجھ سے راضی ہو جائے گا کہ 40 دفعہ اس نے مجھے یا رزاق بولا۔ یا رحیمو بولتا رہتا تیرے پہ رحم کرے گا، شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے؟ تو وہ جو کر رہے ہیں نا یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، وہ تپسیا کر رہا ہے۔ عبادت کا لفظ نہیں بولوں گا، بہت اچھا لفظ ہے عبادت۔ عبادت عبد سے نکلا ہے، بندگی سے نکلا ہے، کہ خود کو پریزنٹ کر کہ تو اس کا عبد ہے۔ کب تو یہ عہد کرتا ہے کہ میں اس کا عبد ہوں؟ کب؟ جب تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا، لوگوں پہ رحم کرتا ہے، مالک یوم الدین، کہ وہ قانون کا مالک ہے، انصاف کے دن کا، سزا جزا، دین لین دین کا، جس دن وہ تم لوگوں کو سزا جزا دے گا اس دن کا مالک ہے۔ پھر تو کہتا ہے ایاک نعبد، خرچ تو کر ہی نہیں رہا تو اس کا عبد کیسے ہے؟ رحم تو لوگوں پہ کر ہی نہیں رہا تو اس کا عبد کیسے ہے؟ قانون تو مانتا نہیں، انصاف تو مانتا نہیں، تو ظالم کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، مظلوم کی تو آواز نہیں اٹھاتا، تو اس کا عبد کیسے ہوا؟ تو اپنی کمیونٹی کو فالو کر رہا ہے جسٹ۔ پہ زہر پڑھ لی تم نے؟ زہر پڑھی تھی؟ زہر نہیں پڑھی یار، میری زہر رہ گئی تھی، اثر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ کیا تماشا کیا لگایا ہوا ہے؟ یار اثر بھی رہ گئی، چلو چھوڑو لیکچر کمپلیٹ کر لیتے، مغرب کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے۔ چل کیا رہا ہے؟ جو کام ایکچوئل تھا وہ تو آپ نے کیا نہیں۔ تو ہم سب لوگ غلط ہی راہ پہ لگے ہیں۔ ایکچوئل جو کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے کو ہاتھ دیے ہیں، تو ان ہاتھوں سے اسٹرگل کر، محنت کر، کام کر، اور اللہ تعالیٰ جو تجھ کو رزق دیتا ہے تو اس رزق کو کھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کر، خرچ کر، اور لوگوں کو تعلیم دے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو نے یہ کام نہیں کرنا، لوگوں کو تو نے يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، لوگوں کو ترغیب دینی ہے، بھائی لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہم کو پالنے والا اللہ ہے۔ پھر لوگ تیرے ساتھ جڑیں گے اور تیرے دشمن بھی بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو لوگوں سے دفع نہ کرے، اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہو؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ فِيهَا يَذْكُرُ، جس میں یاد رکھا جاتا ہے اللہ کا نام کثرت کے ساتھ۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ان لوگوں کو میں زمین میں دسترس دوں، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے، ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تو یہ صلاۃ قائم کرے نظام پہ، وہ جانماز بچھا کے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 17 رکعت زمین پہ اپنے ماتھے کے اوپر محراب بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔
یہ سارے لوگ تو اپنی کمیونٹیز کو فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہے وہ کرسچن کمیونٹی کو فالو کر رہا ہے، یہودی کمیونٹی کو فالو کر رہا ہے، یہ ٹریڈیشنل مسلم جو ہیں یہ اپنی کمیونٹی کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کمیونٹی کو وہ چھوڑ نہیں سکتے. ان کو اچھی بات سمجھ میں آ جائے، بولیں گے ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک کر رہے ہیں، ہاں وہ سمجھتا ہوں بس ٹھیک ہے. تو پھر کیا سوچا کیا کچھ کریں، اب چلو پھر دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے. یار اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے والے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. ان کو اللہ بھی وہ بتلایا ہوا ہے جو ان کے آباء و اجداد نے ان کو بتایا ہے. جو یہ مان لے گا نا کہ اللہ کون ہے، بھائی وہ ہے جو تم کو پانی پلاتا ہے، وہ ہے جو تمہیں بھوک لگتی ہے تو تمہیں کھانا کھلاتا ہے، وہ ہے جو تم بیمار ہو جاتے ہو تمہیں شفا دیتا ہے. پھر وہ سوچے گا، جس نے میرے کو نعمتیں دی ہیں، پھر وہ سوچے گا کہ یار میں نے اس کا شکر ادا کرا. اس کا شکر یوں نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی ہم نے اپنے محلے کے مولوی صاحب کو بڑا خوش رکھا، دانے دیتے ہیں جی، چوکھے دانے دے دیتے ہیں مولوی صاحب نے. وہ تو تم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. صبح سویرے بس میں آ جاتے ہیں، جس نے بنتی ہوئی مسجد میں حصہ بنایا اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا. وہ جی لوگ بیچارے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، ان کو اٹھا کے 10 روپے دے رہے، کوئی 20 روپے دے رہے، کوئی 25 روپے دے رہے، کیونکہ جی لوگ تمہارے پیسوں سے قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. مسجدیں اپنی ٹھیک کرو، بینک اپنے ٹھیک کرو، اپنے اسکول ٹھیک کرو، اپنے تھانے ٹھیک کرو، اپنے ہسپتال ٹھیک کرو، اپنے زرعی زمین کے دفاتر ٹھیک کرو، جہاں سے بیج ملتے ہیں وہ جگہ ٹھیک کرو، جہاں سے کھادیں ملتی ہیں وہ جگہ ٹھیک کرو، جہاں لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں جو جیل خانے ہیں ان کو ٹھیک کرو. سزا جزا کا نظام ٹھیک رکھو. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، یعنی وَدُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّین، دین کو اس کے لیے خالص رکھو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ میرے رستے کی طرف ہجرت کریں گے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لوگ ہیں میری رحمت کے طلبگار. اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے رحمت پہنچے گی. اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہا، وہ تو اپنے معاملات کی طرف رجوع رکھے ہوئے، اس کو رحمت کہاں سے ملے گی. واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. وہ بار بار بتاتا ہے کہ میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. اپنے معاملات ٹھیک کرو. صدق اللہ العظیم.